Assalamu alaikum, good morning everyone. I welcome you in my Master Cricket Coach YouTube channel. I have with me senior seasoned coach Sabi Azhar साहब और कल जैसे आपको मालूम है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच सीरीज का स्टार्ट होगा साउथहैम्पटन में और उसमें कुछ थोड़ी बारिश की भी इतलात हैं, लेकिन हम बारिश पे तो खैर हमारा कंट्रोल है नहीं, लेकिन वो भी पूछेंगे कोच साहब से कि बारिश हो तो तब क्या किस तरह की जो बॉलिंग को हेल्प करती है। और पिच पे हम स्टार्ट करते हैं। सभी साहब, आपने वहाँ पे 18-20 सीजन खेले हुए हैं क्रिकेट के, तो आप क्या समझते हैं उस पिच को देखते हुए? कह रहे हैं कि हल्का सा बाउंस उसमें थोड़ा ज़्यादा होगा, अभी क्या कहेंगे कि वहाँ की पिच की नेचर कुछ बताइए और फिर उसके बाद मैं आपसे प्लेइंग 11 का भी पूछता हूँ। देखिए, जो साउथहैम्पटन की पिच है, जो उसका बिहेवियर हमें पता है। मैं वहाँ पे खेला तो नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं इंग्लैंड में इतनी क्रिकेट खेला हूँ, फिर मैं क्रिकेट को जैसे फॉलो करता हूँ, वहाँ पे जितने भी मैचेस होते हैं तो वहाँ पे जितने भी मैचेस होते हैं तकरीबन बैटिंग पिच होती है। सही है। बैटिंग पिच विद अ बाउंस, मतलब बैटिंग के लिए वो हेल्प करती है, लेकिन उसमें बाउंस भी है। सही। और जैसे कि ड्राई वेदर इंग्लैंड में चल रहा है और अब अगस्त आ गया हुआ है और अगस्त में अच्छा जो है ड्राई वेदर होता है, थोड़ा सा हार्ड कंडीशंस होती हैं, और मेरा ख्याल है कि बैटिंग को ये फेवर करेगा और बाउंस जो है वो करेगा। अब यहाँ पे करना क्या है? सही है। स्पेशली बॉलिंग में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बॉल रिवर्स स्विंग होगा। सही है। पिछले टेस्ट मैच में मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने एक चीज नोट की है, वो नहीं की है, कि वो जो हमारे बॉलर्स थे वो बॉल जो पकड़ रहे थे वो पूरा पाम के अंदर पकड़ रहे थे। तो जो आप बॉल पे वर्कआउट कर रहे होते हो, बॉल थोड़ा पुराना होता है, आप उसको एक साइड शाइन कर रहे होते हो, तो उसको फिर पाम में नहीं पकड़ना, क्योंकि बॉल अगर जितना ज्यादा गीला हो जाएगा उसकी सीम को गीला नहीं होने देना बॉल की। अगर ऑल ऑफ अ सडन अगर आपने नोट किया हो कि स्विंग होना बंद हो गया हुआ, शाहीन शाह का एक दो गेंद बड़े अच्छे अंदर भी आए, वो राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहा था, उसके गेंद अच्छे अंदर आए, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन वो बंद हो गया। मैं ये सोच रहा था कि ये क्यों हुआ। जब मैंने नोट किया तो वो तो बॉल को पाम में पकड़ रहा था, मे भी शायद सीम गीली हो गई, मे भी शायद बहुत ज्यादा जो है उसको वो उन्होंने अपना जो है वो स्वेट लगा दिया, तो जिससे बॉल को रिवर्स स्विंग होना बंद हो गया। तो अब इसमें मैं ये एडवाइस करूंगा कि पाकिस्तानी बॉलर्स को थोड़ा लुक आफ्टर करना चाहिए, वकार यूनुस को बताना चाहिए अपने बॉलर्स को कि बॉल एक्चुअल बिल्कुल ये उंगलियों से पकड़ना है, पाम में जो है ना वो नहीं जाना, उसी के साथ आप उसको शाइन करें, उस पर वर्कआउट करें। बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ एक डिबेट ये भी हो रही है कि नो डाउट मोहम्मद अब्बास इस तरह की इंग्लिश कंडीशन में बड़े बेहतरीन बॉलर हैं, लेकिन जो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हो रहा है वो ये हो रहा है कि वो सिर्फ नए बॉल के बॉलर हैं, और जब गेंद थोड़ा सा पुराना हो जाए, हालांकि 15-20 ओवर के बाद में भी, फिर वो वाली उनमें एक वैनम और वो चीज़ जो विकेट टेकिंग डिलीवरीज हैं वो उनकी आना कम हो जाती हैं, क्योंकि नए गेंद से ही वो ज़्यादा लीथल हैं। तो ये बात ठीक है, क्योंकि उनकी स्पीड का फैक्टर बताते हैं कि जब उनकी विकेट कीपर उसको ऊपर स्टंप्स पे खड़े होकर कीपिंग कर रहा था, तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है ना वो अच्छा नहीं जाता। ठीक है कि आपका एक फास्ट बॉलर है, 3 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं और विकेट कीपर उसको ऊपर कीपिंग कर रहा है, सही है। तो वो एक तो उसने वही शो कर दिया कि इसकी पेस ही नहीं है, तो अब उन्होंने उसको मैनेज कर लिया। और फिर अगर उसका रिवर्स नहीं हो रहा, उसका स्विंग नहीं हो रहा, तो वो फिर इसीलिए उसको फिर विकेट उस वक्त नहीं मिले। यहाँ पे मैं एक्चुअली बात करूंगा और मेरी ये एडवाइस भी है, और कि आपको किसी ना किसी तरीके से जो मर्जी ये करें, इनको सुहेल खान को टीम में लेके आना है। अब वो एट एनी कॉस्ट, उसमें अब्बास बाहर होता है, उसमें नसीम शाह बाहर होता है, उसमें कोई भी बाहर होता है। मैं क्यों ये कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सुहेल खान इस वक्त पूरे स्क्वाड में एक इनफॉर्म बॉलर है। सही है। ठीक है, उसने इंग्लैंड में 5-5 आउट किए, पूरी टीम हमारी पाकिस्तान की पूरी बैटिंग खेल रही थी, 119-20 पे टीम आउट कर दी, उसने 5 आउट किए। तो फिर जो एक और चीज जो मैं एज ए कोच देखता हूँ कि इस वक्त वो हंगरी है। सही है। ठीक है, वो खेलना चाह रहा है, विकेट वो कुछ करना चाह रहा है,
اور وہ فارم میں بھی یا وکٹیں بھی لے رہا ہے اور اس کو اب چانس اس وقت ملنا چاہیے. اور میرا خیال ہے پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا اس چیز کا کہ اگر یونس خان جو ہے وہ کھیلے, اور یونس خان کہہ رہا ہوں, سہیل خان اگر کھیلے گا تو اس کا پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے. دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں, عباس کی آپ نے بات کی, سہیل خان بہت مینٹلی جو ہے نا سمجھدار بالر ہے. ہی نوز وکٹیں لینی اس کو آتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کو پھر یہ جو ڈیوک والا بال ہے اس کو وہ کرنا آتا ہے کیونکہ وہ بہت کلیور بال, ایز اے بالر از ویری کلیور. حالانکہ وہ سارے سمجھتے ہیں یہ ایسے ہی بس اتنا سمجھدار نہیں ہے, لیکن اپنی بالنگ کو, اپنی بالنگ لمٹس کو, اپنی بالنگ ابیلٹی کو وہ سمجھتا ہے. اور اس وقت یہ بڑی اچھی ایک چانس ہے کہ اس کو اس ٹیسٹ میچ میں کھلانا چاہیے کہ جہاں پہ چانس ہے کہ ریورس بھی بال ہوگا تو اس میں سہیل خان بہت افیکٹو ہوگا. بالکل سی بات ہے. اور سہیل خان ود دا بیٹ بھی ہینڈی ہے. اگر ہم پاکستان کے جو 3 پیسر جو کھیلے ہیں پچھلے میچ میں, سب سے وہ اچھا ہے, سب سے بہتر اگر اس کو چانس ملتا ہے, کیونکہ کسی کی 4 کی ایوریج ہے, کسی کی 6 کی, ملا کے تینوں جو ہمارے نسیم شاہ اور اس کے علاوہ شاہین اور عباس, ان کی ملا کے 14 کی ایوریج ہے. تو وہ ان سے ود دا بیٹ بھی بہتر اگر اس کو موقع ملتا ہے. اور بات ٹھیک ہے اگر ہم 4 پیسرز کے ساتھ جائیں گے, وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر نہیں بھی جانا تو کسی اور کو بٹھا کے اس کو ضرور موقع دیں. ہی از ہنگری اینڈ ہی از ریڈی ٹو گو. اچھا پرفارم کریں گے وہ. اب لیٹس سی کہ ان کو موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تو بیٹنگ پچ ہو تو سبھی بھائی کیا سمجھتے ہیں, پھر اسپنر ایک سے زیادہ کی ضرورت پڑتی ہے یا پھر ایک ہی کافی ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے اس وقت پاکستان کو جو مین کنسرن ہے, ٹھیک ہے, وہ بیٹنگ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جیسی ساؤتھ ہیمپٹن کی پچ ہے, ٹھیک ہے, میں دیکھیں شان مسعود تو فارم میں ہے, اس نے 100 کیا, لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو پچ ساؤتھ ہیمپٹن کی ہے یہ عابد علی کو بڑی سوٹ کرتی ہے. عابد علی پاکستان کی موسٹلی ڈومیسٹک جو کرکٹ تھی وہ ڈائمنڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں کھیلتا ہے, جو کہ سملر میرا خیال ہے کنڈیشنز ہیں ساؤتھ ہیمپٹن میں, باؤنس والی تھوڑی پچ ہے. تو یہاں پہ عابد علی اگر اچھا پازیٹیو فریم آف مائنڈ سے گیا اور وہ اس نے اپنی نیچرل جو وہ جیسے کھیلتا ہے اس نے وہ کھیلے گا تو اس میں وہ رنز کرے گا. صحیح ہے. پاکستان کی آپ بات کر رہے ہیں, باقی بابر اعظم پہ جو ہے نا اب بہت کیئرفلی ہونا پڑے گا. بابر کے ساتھ بہت زیادہ ان کو کام کرنا, کیونکہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ بابر اعظم کو انہوں نے ورک آؤٹ کیا ہوا ہے, ان کی بالنگ نے, ان کی مینجمنٹ نے, کہ اس کو ہم نے کہاں سے کیسے آؤٹ کرنا ہے. صحیح ہے. انہوں نے بھی کیا ہوا ہے. اب یہ ان کا بھی کام ہے, اس کو اب ہم نے کیسے جو ہے کاؤنٹر کرنا ہے کہ وہ جو سوچ رہے ہیں اس کے ہم نے اگینسٹ جانا ہے. اور بابر اعظم کو اس میچ میں یہ پچ بڑی اچھی پچ ہے, اور اس میں بابر اعظم میرا خیال ہے کہ ایک اچھا سکور کرے گا, اس کو اچھا چانس ہے. اظہر علی کو اب اوور ڈیو اس کو پرفارمنس دینی ہے. اسد شفیق کو اپنی پریزنس شو کرنی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ 150 کر سکتا ہے, اس میں ابیلٹی ہے, وہ 100 کا بیٹسمین ہے. اصل میں اب جو اصل ڈبیٹ ہے وہ نمبر 6 والی ہے. ٹھیک ہے کہ نمبر 6 پہ کیا بالنگ کھیلے. جیسے کل میں ایک بیان سن رہا تھا, کامران اکمل کہہ رہا تھا کہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں اسپیشلسٹ کے ساتھ جانا چاہیے. ٹھیک ہے, 4 اسپیشلسٹ کے ساتھ لازمی جانا چاہیے. ٹھیک ہے, 3 فاسٹ بالر اور 1 اسپنر. اب جو 5واں ہے آئیدر کوئی بھی اس میں آل راؤنڈر کھیل سکتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب 5ویں پہ اگر آپ نے آل راؤنڈر کھلانا ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو افتخار کو لے کے آنا چاہیے. افتخار ایز ایک ایکسٹرا ایک آپ کے پاس ورائٹی آ جائے گی. آف اسپن بالنگ بھی کرتا ہے, بٹ ہی از اے بیٹنگ آل راؤنڈر. 6 کا اسپیشلسٹ وہ بیٹسمین ہے اور اچھا وہ کھیلتا ہے, اور اس پچ پہ وہ میرا خیال ہے کہ اس کو سوٹ بھی کرتی ہے, اور وہ آپ کو 10, 15, 20 اوور بھی کر کے دے سکتا ہے. کیونکہ آپ فاسٹ بالنگ میں اگر آپ فہیم اشرف کو کھلائیں, جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ان کو فہیم اشرف کھلائیں گے, اگر 4 فاسٹ بالر کھیل رہے ہیں, 3 فاسٹ بالر آلریڈی کھیل رہے ہیں, تو پھر اگر 3 نے کچھ نہیں کیا تو پھر چوتھا بھی اسٹرگل کرے گا. اب اس کو ریسٹ کرانے کے لیے اس کو کھلانا ہے, لیکن آپ کو وہاں پہ 6 پہ بھی آپ کو ایک ڈیپینڈیبل بیٹسمین چاہیے جو کے ساتھ پراپر پوری بالنگ بھی کر سکتا ہو. ٹھیک ہے, یو آر میکنگ سینس. لیکن جو فواد عالم کے فینس ہیں وہ شاید سوال اٹھائیں کہ پہلے مصباح یونس کا انتظار کیا انہوں نے, پھر حارث سہیل آ گئے, اگر اب وہ بھی نہیں ہے شاداب آ گئے, اگر سپوز کرو شاداب بھی نہیں ہے تو پھر ابھی افتخار آ جائیں گے, تو وہ اس کی باری کب آئے گی؟
دیکھیں یہ اب سارا ڈپینڈ کرتا ہے آن ٹیم مینجمنٹ. ٹھیک ہے, اگر ٹیم مینجمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہم 4 بالروں کے ساتھ مینج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, 2 اننگز ہم سروائیو کر سکتے ہیں, تو پھر تو ٹھیک ہے, صحیح ہے. پھر دیکھیں اب یہ تو جب ٹیم بنتی ہے, اب اوپر والے جو 5 بیٹسمین ہیں اگر اس میں سے کوئی بیڈ پرفارمنس کرے تو اس کا چانس بنتا ہے. نمبر 6 پہ کھلا سکتے ہیں, میں نہیں کہتا, میں ایم ناٹ اگینسٹ فواد, ٹاپ پرفارمر ہے, بڑا فائٹر کرکٹر ہے, بڑا فائٹ کر کے اپنے رنز کرتا ہے, میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آیا 6 پہ انہوں نے آل راؤنڈر کھلانا ہے کہ 6 پہ انہوں نے اسپیشلسٹ کھلانا ہے. صحیح. اگر بیٹسمین اسپیشلسٹ کھلائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر فواد عالم سے بہتر چوائس اور کوئی نہیں ہے. اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے پچھلے میچ میں شاداب کو کھلایا کہ شاداب کھیلے گا اور ساتھ بالنگ بھی کرے گا, ہاں جی, تو جتنی بالنگ شاداب نے کرنی تھی اتنا اس سے اچھا پھر آپ افتخار کو ضرور چانس دیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ مصباح جو ہے وہ انڈر پریشر ہے, کیونکہ بہت زیادہ یہ کہتے ہیں جی کہ افتخار جو ہے مصباح کا فیوریٹ ہے, تو یہ چیز نہیں سوچنی چاہیے. بی بریو, اگر آپ آپ سمجھتے ہیں جو دماغ آپ کا سوچ رہا ہے یا دماغ اگر کہہ رہا ہے, دل کہہ رہا ہے, تو آپ ضرور اس کو کھلائیں. آؤٹ سائڈ نہ سوچیں. مجھے پتا ہے کہ مصباح پہ جو اتنی کریٹیسزم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مجھے بھی سارے لوگ کہ تم مصباح کو سپورٹ کرتے ہو, ٹھیک, لیکن میں سپورٹ کیوں کرتا ہوں کہ وہ ایک ٹاپ پلیئر رہا ہے پاکستان کو, اتنی وکٹریز دلوائی ہیں پاکستان کو, اینڈ ہی از اے گڈ ہیومن بینگ, ایک بڑا اچھا, اور وہ پاکستان کے لیے سوچتا ہے. سب سے مین چیز جو ہے کہ مصباح جو پاکستان کے لیے ہمیشہ سوچتا ہے. بالکل صحیح ہے جی. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کل میچ ہے, اور مزید بھی جو مختلف اسپیکٹس جو رہ گئے ہیں گیم کے اور اس میچ کے, وہ کل لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.